ایک قبر کھودنے والے نے 3 قبروں کے اندر جب فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس پورے منظر کو اس نے بیان کیا۔ اس واقعے کو سن کر آپ کے دل کانپ جائیں گے، آپ کے دل دہل اٹھیں گے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا ایک گاؤں کے اندر، ایک علاقے کے اندر، جس کا کام تھا قبر کو کھودنا، اور اس کی جو فیس تھی وہ 1000 روپے فیس تھی۔ تو ایک بزرگ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کا گزر ہوا اور وہ اس علاقے میں جب پہنچے نا تو ایک قبرستان ایریا میں پہنچے تو ایک شخص سے، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ نوجوان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر کام کرتا ہوں، اور جب وہ قبر کھود رہا تھا نا تو وہ بڑا رو رہا تھا اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا، اللہ اکبر پڑھ رہا تھا۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ کتنے روپے لیتے ہو قبر کھودنے کے؟ کہا 1000 روپے میں قبر کھودنے کے لیتا ہوں۔ کہا اچھا، تو بڑے نیک نوجوان ہو تم، بڑے اچھے انسان ہو تم کہ قبر کھود رہے ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ تو اس نے بتایا کہ میں بڑا گناہگار، فاسق، فاجر، شرابی، جواری انسان تھا۔ یہ تو میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے مجھے آپ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا بتاؤ ایسا کون سا واقعہ ہوا تمہارے ساتھ جس نے تمہیں سدھار دیا اور تم اللہ کے ذکر میں اتنا زیادہ ملوث ہو گئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس 3 قبروں کا بیانہ آیا اور میں نے 3 قبروں کو کھودا۔ تو جب میں نے 3 قبروں کو کھودنے کا ارادہ کیا نا تو جیسے ہی میں نے پہلی قبر کو کھودا تو میں نے کیا دیکھا کہ فرشتوں کا ایک ہجوم قبر کے اندر داخل ہوا، قبر کی طرف آیا، اور جو آنے والے فرشتے تھے ان میں جو فرشتوں کا سردار تھا تو فرشتوں نے اپنے سردار سے پوچھا کہ بتائیں یہ قبر کس کی ہے اور اس میں آنے والے مردے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس سردار نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اس میں آنے والا بڑا نیک انسان ہے، اس کی قبر کو معطر کر دو، اس کی قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا جائے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کیا جائے گا، یہ آنے والا اس میں جو مرحوم ہے وہ بڑا نیک ہے۔ دوسری قبر کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے اس قبر کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ بھی بڑے نیک انسان کی قبر ہے اور اس قبر کو معطر کر دیا جائے اور جنت کی کھڑکیوں کو اس قبر کے اندر کھول دیا جائے۔ تیسری قبر کے پاس جب وہ فرشتے آئے تو سردار نے بتایا، فرشتوں کے جو سردار تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک گناہگار انسان کی قبر ہے، اور فرشتوں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، جب اس میں جو مردہ آئے گا اس مرحوم کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو فرشتے نے، سردار نے کہا کہ اس کو ایسے دبانا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ قبر ان کو اس طرح سے دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو فرشتوں کے سردار نے کہا کہ اس میں جو گناہگار انسان آئے گا اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ قبر کو اتنا تنگ کرنا ہے، اتنا دبانا ہے کہ اس کی باڈی کی پسلیاں جو ہیں، جسم کی جو پسلیاں ہیں وہ ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ تو یہ شخص جو قبروں کو کھود رہا تھا نا، یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کو، کچھ منظر کو کسی کے سامنے عیاں کر دیا اس وجہ سے کہ بھئی یہ انسان داخل اسلام ہو جائے، یا یہ انسان راہ راست پر آ جائے، یا یہ انسان نیکی کے راستے کو اختیار کرے۔ تو یہ اللہ کی مرضی اور اس کی عطا ہوتی ہے کہ کس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی ہدایت کا سبب بنا دے، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ تو وہ شخص بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ آج میں دیکھوں گا کہ اس قبر میں کون آتا ہے، اس قبر میں کون آتا ہے، اس قبر میں کون آتا ہے۔ تو جو پہلی 2 قبریں تھیں نا ان میں سے ایک مردہ پہلے قبر میں اتارنے کے لیے لوگ اس کو لے کر آئے، اور صرف 7 لوگ آئے اس مردے کے ساتھ، جنازے کے ساتھ۔ اس مرحوم کو قبر کے اندر لٹایا، لٹانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس شخص نے بھی پڑھی، قبر میں مردے کو لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد میں یہ شخص اس شخص نے ان 7 لوگوں کو جو اس مرحوم کو لے کر آئے تھے ایک کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا بتاؤ یہ کون ہے اور اس کے جنازے میں اتنے کم لوگ کیوں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کا سب سے غریب آدمی ہے اور بڑا نیک تھا، تہجد گزار تھا، تو یہ ایسا شخص تھا کہ کوئی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے پاس آ کر کبھی بیٹھتا نہیں تھا، کوئی اس کی عزت ہی نہیں کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کا اللہ اللہ کرتے انتقال ہو گیا، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو بھائی اس کی تدفین تو ہونا ہی ہے، تو غریبوں کے جنازے میں کون شریک ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہ اس ایریا کا، علاقے کا سب سے غریب آدمی تھا، لیکن بڑا نیک تھا، بڑا پکا نمازی تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ جو آج تم 7 لوگوں نے جس کی نماز جنازہ پڑھی ہے نا، یہ ایک نیک اور جنتی انسان کی تم نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس نے پورا واقعہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا جنازہ آیا، اس میں 4 لوگ تھے، 4 لوگ اس جنازے کو لے کر آئے۔
اس نے بھی نماز پڑھی اور ان 4 لوگوں نے جو جنازہ لے کر آئے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ اس نے نماز جنازہ کے بعد قبر کھودنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ شخص کون ہے؟ تو کہا یہ تو میرے علاقے کا بھی نہیں ہے، یہ تو مسافر تھا، اس نے ہمارے علاقے میں خیمے کو گاڑا اور وہاں رہنے لگا، رک گیا، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، یہ صرف بس اللہ ہی اللہ اور ذکر میں ہی ملوث رہتا تھا، رات و دن اس کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو اس کا انتقال ہو گیا تو ہم 4 لوگ اس کے جنازے کو لے کر آ گئے کہ اس کی تدفین کرا دیں۔ پھر تیسرا جنازہ آیا، اس میں اتنی زیادہ پبلک، اتنی زیادہ بھیڑ کہ وہ شخص کہنے لگا قبر کھودنے والا کہ میں نے ایسی بھیڑ اور پبلک جلدی میں نے کبھی نہیں دیکھی ہوئی تھی کہ کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو اس قبر کے اندر لٹایا گیا جس قبر کے بارے میں، تیسری قبر کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ اس مردے کو، اس مرحوم کی قبر کو ایسے دبایا جائے، اس کی باڈی کو، کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ یہ گنہگار انسان ہے۔ تو جب پوچھا نا انتقال کے بعد تدفین ہو گئی تو کسی نے، اس شخص نے جو قبر کھودنے والا شخص تھا نا، اس نے ایک کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ کون ہے اور یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو بتایا یہ ایک بہت رئیس آدمی کی بیوی ہے، بڑا کروڑپتی، علاقے کا جو سب سے رئیس اور پیسے والا بندہ تھا نا، اس کی بیوی ہے، تو یہ اس کا جنازہ ہے۔ تو پوچھا کہ اس کا کوئی عمل تو ایسا بتاؤ، کیا اس کا ایسا عمل تھا جو لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ غریبوں کی عزت نہیں کرتی تھی، اس کے دروازے پر اگر کوئی غریب آ جائے تو ان کو دھتکار کے بھگاتی تھی، اگر یہ غریبوں کے سلام کا جواب نہیں دیتی تھی، غریبوں کے ساتھ اس کو کوئی حسن سلوک اس کا نہیں تھا، بڑی بدتمیزی سے بات کرتی تھی، جس سے بات کرتی تھی دل پھاڑ کے رکھ دیتی تھی، پیسے کا غرور تھا، تکبر تھا، حسد تھا، اور علاقے کی چونکہ سب سے رئیس آدمی کی بیوی تھی اس لیے بڑا اس کو گھمنڈ تھا۔ تو وہ شخص جو قبر کھودنے والا تھا نا، تو وہ بڑا رویا اور اس دن سے اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ بھئی ہم ہزاروں لوگوں کو قبر کے اندر اتار چکے ہیں اور ایک دن ہمارا بھی آئے گا کہ ہمیں اس قبر کے اندر جانا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسی زندگی ہو جو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کی زندگی نے موڑ لے لیا۔ تو ایسے واقعات سن کر ہمیں بھی اپنی زندگی میں یو ٹرن لینا چاہیے اور اسلام کی طرف، دین کی طرف اور شریعت کی طرف آنا چاہیے کہ کچھ بھی انسان کر لے، آخر ایک دن آئے گا کہ انسان قبر کے اندر جائے گا، تو جو قبر میں کام آنے والی چیزیں ہیں ان پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، ان کے پیچھے پڑنا چاہیے، تاکہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو اور قبر ہمارے لیے بہترین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔